وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ نے اپنے نبی کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی کر دی، یعنی حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو گئی، اور میرے بندے نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے جھٹلایا نہیں۔ معراج کا مضمون ہمارا چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے پچھلے جمعہ یہ بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے لیے جو تحفے دیے تھے، اصل معراج کا مقصد ہمارا وہی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے کتنے خیر خواہ تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا اختیار دیا گیا کہ جسے اللہ رد نہیں کرے گا۔ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں رہتے ہوئے مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی شفاعت کروں گا تو پھر میری شفاعت سنی جائے گی۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنی خیر خواہی ہے کہ دنیا میں انہوں نے وہ دعا ہی نہیں مانگی۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ امام راضی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب گدھا پیدا ہوا تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا پیدا نہیں کیا۔ جب کتا پیدا ہوا تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور نہیں بنایا، خنزیر پیدا نہیں کیا۔ جب خنزیر پیدا ہوا تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے نمازی جیسا نہیں بنایا۔ معراج کے موقع پہ جو تحفے حضور علیہ السلام کو ملے تھے ان میں سب سے بڑا تحفہ نماز تھا، اور نماز میں کچھ بات اس پچھلے جمعہ ہو چکی تھی، کچھ آج انشاءاللہ کرتے ہیں، باقی تحائف کی بات بھی کریں گے۔ اصل میں امام راضی نے یہ بات کیوں کہی، یہ حقائق کیوں پیش کی؟ دیکھیے امام ابن تیمیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کا حکم 700 دفعہ ہے، اور اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو وہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ کسی بت کے آگے اس سے دعا مانگ لیتا ہوگا، اس کے آگے جھک لیتا ہوگا، لیکن اللہ کے اس حکم کو جب ضرب دی جائے 5 دفعہ سے تو وہ 3500 دفعہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے حکم کی 3500 دفعہ حکم عدولی کرتا ہے۔ اس لیے وہ کائنات کی سب سے غلیظ ترین چیز ہے، اس سے زیادہ ناپاک چیز کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی جو نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم عمرہ کرتے ہیں، اللہ بار بار عمرہ کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ عمرے قبول و منظور بھی کرے، اللہ یہ سعادت بار بار سب کو نصیب کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، اس بات پہ متفق ہیں کہ بے نمازی جو ہے
اسے نہ مدینہ کے اندر داخل ہونے دیا جائے نہ اسے مکہ کے اندر داخل ہونے دیا جائے۔ یہ تو خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ وہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا، ورنہ سارے کے سارے ائمہ کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ ان لوگوں کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ائمہ کرام۔ ہم کہتے ہیں ہم بات مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ دیکھیے اگر تو اس کے پیچھے دلیل پکی ہو تو بات کو اپنے سینے سے لگا لینا۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں لیکن نماز نہ پہلے پڑھتے تھے نہ بعد میں پڑھتے ہیں، ذرا اس بات کو غور سے توجہ سے سنیں۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تم مومن ہو، نہیں پڑھتے تو تم مشرک ہو۔ اور قرآن ہی فرماتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک جو ہے وہ پلیت ہے، ناپاک ہے، اسے مسجد حرام کے قریب تک بھی مت جانے دیا جائے۔ دیکھ لیجئے مشرک ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور اسے اللہ فرما رہے ہیں کہ اسے مسجد حرام کے قریب تک بھی نہ جانے دیا جائے۔ دیکھ لیجئے یہ فتویٰ پھر کس حد تک درست ہے۔ اللہ سب کو عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کو جو دوسرا تحفہ ملا، ویسے تو ائمہ کرام کے بڑے اقوال ہیں اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں۔ انشاءاللہ کبھی نماز کے موضوع پہ گفتگو ہوگی تو پھر بات کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو دوسرا تحفہ ملا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگلی آیت بھی ہے، یہ دونوں آیات ہیں، جو شخص رات کے وقت سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے یہ دونوں آیات کفایت کر جاتی ہے۔ کیا مطلب کفایت کر جاتی ہے؟ اس کے ہر غم کو دور کرنے کے لیے، اس کے گھر کی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کے گھر میں اگر تنگ دستی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی غم دکھ درد ہیں سارے کے سارے اس کے دور ہو جاتے ہیں۔ جو یہ 2 آیات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس معراج کے تحفے کو اپنے سینے میں بسا لیجئے، اس کا ترجمہ بھی یاد کیجئے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ سونے سے پہلے اپنائیے، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے سارے غموں کو دور فرما دیں گے۔ تیسرا تحفہ جو حضور علیہ السلام کو ملا معراج کے موقع پہ، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں آپ کی امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا، لیکن میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، باقی بڑے بڑے گناہ جو میرا دل چاہے گا میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے اپنے عقائد میں ایسی باتوں پہ غور کیجئے گا کہ جس میں شرک شامل نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کو پھر جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت میں سیر کرتے کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے بڑی ہی پیاری خوشبو، دل کو مو لینے والی، دل و دماغ کو معطر کر دینے والی خوشبو آئی۔ ساتھ بہت بڑا محل بھی تھا، ممکن ہے اس کے اندر لوگوں کے خوشیاں منانے ہوتے، لوگوں کی آوازیں بھی آئی ہوں۔
حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے اور یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اس عورت کی ہے جو کنگھی والی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنگھی سے کیا مراد ہے؟ کون عورت تھی کنگھی والی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں کائنات کا سب سے اعلیٰ خدا ہوں، اور اس کی ایک نوکرانی تھی جس کا نام تھا مثالہ، وہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گری، اس کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا یہ میرے ابو کا نام لے رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے، جو میرا بھی خدا ہے، میں تو اس کو یاد کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ کہا جس کے دل میں اللہ توحید کا ڈنکا ڈال دیتا ہے نا، اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں جو میرا دوست بن جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اس نے کہا جس کو بتانا ہے بتاؤ، میں تو یہی اعلان کرتی ہوں، یہی اعلان کرتی رہوں گی۔ وہ اپنے باپ کے پاس گئی، کہنے لگی ابا جی وہ تو آپ کو خدا نہیں مانتی، رب نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے۔ فرعون نے اس مثالہ کو بلایا، پوچھا کیا میرے سوا کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ کہا میں اس کو خدا مانتی ہوں جو تیرا بھی خدا ہے، جو میرا بھی خدا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور میرا خدا تو وہ ہے جو شرک سے پاک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں تو اس کو رب مانتی ہوں جسے کائنات کی ہر چیز جس کی حمد و ثنا کو پیش کرتی ہے۔ میں تو تجھے رب نہیں مانتی، تو کہتا ہے میرے سوا بھی کسی اور کو رب مانتی ہو۔ اس نے اپنے سپاہی بلائے، کہا وہ جو تانبے کی دیگیں ہیں وہ ذرا باہر نکالو، ان کے نیچے جلا دو آگ، اس میں تیل ڈالو، جب تیل پوری طرح سے گرم ہو جائے تو اسے اس میں ڈال دینا۔ ایسا ہی کیا گیا، تیل کو جلا دیا گیا، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ون بائی ون اس تیل میں ایک ایک کر کے جب ڈالا گیا تو اس نے فرعون سے ایک مطالبہ کیا، کہنے لگی میری ایک بات ماننا، مر تو ہم رہے ہیں، جب ہمارے جسم کی جلی سڑی ہڈیاں بچ جائیں تو ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے ہمیں ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کروں گا۔ جب اس کے سارے بچوں کو پھینک دیا گیا، ایک بچہ اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ جب اس کو پھینکنے لگے تو ماں تھی، ماں تھوڑا سا پیچھے ہٹی، اللہ نے اس بچے کو زبان اس وقت عطا فرمائی، کہتا ہے یا اماں ہو اقتحمی، اے امی جان کود جائیے، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَانُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، یہ دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، کود جائیے۔ ماں اس کے اندر کود گئی، اور وہ آج حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج اللہ کی توحید کی وجہ سے وہ عورت جنت میں خوشیاں منا رہی ہیں۔ یہی تو اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے لیے استقامت اختیار کرے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کا انجام دیکھ لیجئے کہ اللہ نے کیا خوش نما ان کو جگہ عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا،
کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی ہی زرخیز ہے، اور جتنی شجرکاری اس میں کر سکتے ہو کر لو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ذریعے جتنی شجرکاری کر سکتے ہو، جتنے درخت لگا سکتے ہو لگا لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، وہ 3 درخت لگ جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کی اتنی اہمیت و فضیلت بتائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے بعد یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہو، 100 درخت تو تمہارا جنت میں لگ جاتا ہے، لیکن ساتھ اللہ تمہارے سارے کے سارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام جو تھے وہ ہر وقت اس لگن میں لگے رہتے تھے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ انہوں نے ایک گروپ تھا جو غریب صحابہ تھے، فقیر فقراء غرباء تھے، وہ کہتے ہیں یار ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں یہ امیر لوگ بھی ہمارے جیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ساری کی ساری عبادات میں جنگ میں ہم بھی جاتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے یہ ہمارے سے بازی لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ ہمارے امیر لوگ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ تم جب وہ عمل کرو گے تو اللہ کے فضل سے تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، ان کے صدقات اور خیرات سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ 33 دفعہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے، آ کر انہوں نے یہ آپس میں بڑی خوشی سے یہ وظیفہ شروع کر دیا، آپس میں کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے خفیہ طور پہ ان کی بات کہیں امیروں تک بھی پہنچ گئی۔ اب انہیں پھر دکھ ہوا کہ یہ تو پھر ہمارے سے آگے نکل جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو وظیفہ ان تک بھی پہنچ گیا، اب انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیے جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ سمجھیں کہ اللہ پہ ان کا خصوصی فضل اور کرم ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ان کو فرمایا کہ اب میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا ان پہ فضل اور کرم ہے۔ آخر میں حضور علیہ السلام جب واپس آئے، آپ جانتے ہیں کہ یہ معراج کا جو وقت ہے وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ السلام سے سب سے پیارے چچا جان جو تھے حضرت ابو طالب، وہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، ساری زندگی آپ کا ساتھ دینے والے حضرت خدیجہ آپ کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی، وہ بھی حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے دکھوں کی ساتھی خدیجہ حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اور اس وقت معراج ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کہنے لگے میں اس دن بڑا ہی پریشان تھا کہ اگر آج میں نے معراج کے اس واقعے کو لوگوں کے آگے بیان کیا کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں اس پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ادھر سے میرا سب سے بڑا دشمن ابو جہل آیا، کہنے لگا محمد آج کوئی نئی بات ہے، از راہ مذاق اس نے یہ ٹھٹھا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں آج نئی بات ہے۔ پوچھتا ہے کیا نئی بات ہے؟ فرمایا آج میں رات کے ایک پہر میں بیت المقدس میں گیا، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا میں گیا، رات کے ایک پہر میں یہ میں ساری سیر کر کے آیا۔ وہ خوب ہنسا، کہنے لگا کیا اگر مدینے مکے کے لوگ یہاں آ جائیں ان کے سامنے بھی یہ بات کہو گے؟ فرمایا سارا شہر لے آؤ، حق حق ہے، سچ سچ ہے۔ اس نے لوگوں کو آواز دی لوگوں بات سنو۔ لوگ اکٹھے ہوئے،
کہتے دیکھو آج محمد کیا فرما رہے، کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں رات کے ایک پہر میں وہاں گیا، وہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا میں گیا، واپس آیا. کیا اس سے پوچھو کیا یہ سچ ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا محمد یا یہ آپ کہہ رہے ہو، فرما رہے ہو؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں بالکل سچ ہے. کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں، کچھ لوگوں نے اپنا سر پکڑ لیا جیسے ازراہ مذاق ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا اچھا اگر تم کہتے ہو کہ ہم مسجد اقصی دیکھ کر آئے ہیں، ہم نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی ہے، بتاؤ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی سیڑھیاں؟ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ نے مسجد اقصی حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا نقشہ پیش کر دیا، یا مسجد اقصی کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا. کہتے ہیں یہ باتیں تو ساری کی ساری سچ ہیں. پھر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے. کہنے لگے ابو بکر کیا اس بات کو آج بھی اس بات کا اقرار کرتے ہو جو تمہارا دوست کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رات کے ایک پہر میں وہاں سیر کرنے گیا تھا اور اسی طرح میں واپس آ گیا ہوں. کہنے لگے کیا یہ بات آپ سے محمد نے کہی ہے؟ کہنے لگے ہاں محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اگر کہی ہے تو اللہ کی قسم سچ کہا ہے، اس سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیے حضرت ابو بکر تھے، اس وقت تک وہ ابو بکر تھے، پھر اس وقت سے لے کر آج تک وہ صدیق اکبر ہیں، آج بھی صدیق اکبر ہیں. اس گواہی کی وجہ سے قیامت تک وہ صدیق اکبر رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں واقع معراج سے جو ہمیں تحفے ملے ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اوپر جگہ ہے، جو لوگ نیچے جگہ اگر کم ہے تو اوپر چلے جائیں. For more good videos, please like, subscribe, and share this channel. Thank you.